السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آج ہمارا لیکچر ہے سبق نمبر 7 جو ہے نا آپ کے چیپٹر کا 7 دستک۔ یہ مصنف کا نام مرزا ادیب، اور آج ہم نے مصنف کا تعارف اور سبق کے اہم نکات کا دیکھنا ہے۔ اور اس میں اس طرح سے ہے بیٹا، مصنف کے تعارف میں مرزا ادیب کب پیدا ہوئے؟ ان کے پیدائش 4 اپریل سن 1914 کو لاہور میں پیدا ہوئے۔ اصل نام ان کا دلاور حسین علی ہے، والد کا نام مرزا بشیر علی تھا۔ تو مرزا ادیب نے اسلامیہ کالج لاہور سے BA کیا۔ ابتدا میں شاعری کو ذریعہ اظہار بنایا، پھر نثر کو اپنی شناخت بنا لیا۔ پہلے انہوں نے ابتدا جو تھی نا وہ شاعری سے کی، لیکن ان کو شاعری کی طرف نہیں، ان کا انٹرسٹ بڑا، دلچسپی ان کی کس طرف آ گئے؟ وہ نثر کی طرف آ گئے۔ ان کی جو پہچان بھی نثر میں ہی بنی، اور پھر اردو ادب کی خدمت پر کمر بستہ ہو گئے اور اسی کو مقصد حیات سمجھ لیا۔ ان کا خاص میدان افسانہ نگاری اور ڈرامہ نگاری ہے۔ بزرگ افسانہ نگار محترم مرزا ادیب نے اپنی 82 سال زندگی میں اردو کو بہت کچھ دیا۔ نثری ادب کو کی وہ کون سی صنف ہے جس میں ان کی قد آور شخصیت کی چھاپ نہ ہو؟ یعنی کہ انہوں نے جس صنف میں لکھا اس میں اپنا نام بنایا، اپنی پہچان بنائی۔ سب سے پہلے انہوں نے افسانہ، پھر ڈرامہ، پھر سفر نامہ، تنقید، تراجم، بچوں کے لیے کہانیاں۔ غرض ہر صنف میں مرزا ادیب کے گراں قدر تخلیقات اردو کی توقیر میں اضافے کا باعث بنی۔ مرزا ادیب کی تصانیف میں صحرا نوورد کے خطوط، صحرا نوورد کے رومان، دیواریں، جنگل، کمبل، حسرت، تعمیر، متاع دل، کرنوں سے بندے ہاتھ اور کسیل شب، شیشے کی دیوار، آنسو اور ستارے، یہ کتابوں کے نام ہیں بیٹا، ان کے جو مجموعے تھے، ان کے افسانوں کے مجموعے، سفر ناموں کے، ڈراموں کے مجموعے، ان کے نام ہیں۔ ناخن کا قرض، گلی گلی کی کہانیاں، اور ان کی خود نوشت یعنی کہ ان کی اپنی خود آپ بیتے جسے ہم کہتے ہیں، ان کی اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی اپنے اوپر ایک پوری کتاب، مٹی کا دریا شامل ہے۔ انہوں نے کئی رسالوں کی ادارت کی فرائض سر انجام دیے، جس میں ادب لطیف خاص طور پر قابل ذکر ہے۔ یعنی کہ انہیں بہت سارے رسالوں میں ان کی ادارت سنبھالی۔ ادارت مطلب ان کو وہ دیکھتے تھے، ان کو شائع کرنا، چھاپنا، انہی کے فرائض سر انجام دیتے تھے۔ اور جس میں مشہور جو ان کا تھا ادب لطیف تھا، جو قابل ذکر ہے۔ مرزا ادیب کا ڈرامہ شہید پاکستان کی نصابی کتب میں بھی شامل ہے۔ مرزا ادیب ریڈیو پاکستان سے وابستہ رہے۔ ان کے کئی ڈرامے ریڈیو پاکستان سے نشر ہوئے، جن کو شہرت عام حاصل ہوئی۔ ان کی اعلیٰ ادبی خدمات کے اعزاز میں انہیں صدارتی تمغہ برائے حسن کارکردگی عطا کیا گیا۔ مرزا ادیب یکیابی ڈرامے لکھنے میں خاص مہارت رکھتے تھے۔ اب یکیابی ڈرامہ کون سا ہوتا ہے بیٹا؟ جس میں ایک کردار ہو، ایک کردار سے واحد متکلم، جو خیالی طور پر بہت سارے کرداروں پر کام کر رہا ہو۔ کردار ایک ہی ہے لیکن اس کے خیال میں بہت سارے کردار متحرک ہوں، اسے یکیابی ڈرامے کہتے ہیں۔ ان کی تحریریں نہایت شستہ اور عمدہ زبان میں ہیں، یعنی کہ بڑے شائستہ انداز میں انہوں نے الفاظوں کا چناؤ کیا ہوا ہے۔ عمدہ زبان ہے، سادہ ہے، سہل ہے اور سمجھ آنے والی ہے، جو دل پر اثر چھوڑنے والی ہیں۔ یعنی کہ ان کی تحریریں اس طرح سے ہیں۔ اب انہوں نے ان کی کتابیں جو تصانیف ہیں، میں نے پہلے بھی آپ کو اب اس کی کتابوں کے جو سامنے ہمارے پاس ہیں، پس پردہ، یعنی کہ جو ہمارا میں نے آپ کو دستک ڈرامہ یہ افسانہ پڑھانا ہے، یہ بھی اسی کتاب سے لیا گیا، پس پردہ، صحرا نوورد کے خطوط، اور مرزا ادیب کے جو افسانوی مجموعہ ہے غلاموں کی بغاوت اور دنیا آرزو، گلی گلی کی کہانی اور ثانوِ چراغ، یہ بھی مرزا ادیب کی ڈرامہ ہے، یہ ڈرامے کا مجموعہ ہے ان کا۔ اب ڈرامہ کسے کہتے ہیں؟ یہ صنف جو ہے ڈرامہ جو ہے ایسی کہانی یا قصہ ہے، اس کی تعریف کیا ہے؟ ڈرامہ ایسی کہانی یا قصہ ہے جو اداکاری کے لیے لکھا جائے یا اداکاری کے ذریعے پیش کیا جائے۔
ڈرامہ ادب کی اہم ترین صناف میں شمار ہوتا ہے۔ ڈرامے کی تعریف سب سے پہلے یونان کے مشہور فلسفی اور نقاد ارسطو، یعنی کہ انگلش میں جسے ہم ارسٹوٹل کہتے ہیں، انہوں نے اپنی مشہور کتاب بوتیکا میں کی ہے۔ ان کی 2 کتابیں تھیں، ایک بوتیکا تھی اور ایک شاعری کی تھی ان کی کتاب ارسطو کی، جو انہوں نے ڈرامے کی تعریف بیان کی ہے نا کہ ڈرامہ کیا ہونا چاہیے، اس میں کردار کی نوعیت کیسے ہونی چاہیے، انہوں نے اس میں بوتیکا میں بتایا ہوا ہے۔ اور اس کا میرے پاس یہ کتاب بھی ہے، میں آپ کو تفصیل سے یہ پڑھاؤں گی، جس میں انہوں نے ڈرامے کو انسانی اعمال کی نقل قرار دیا ہے، یعنی کہ جو ہم عمل کرتے ہیں، ڈرامہ تو ڈرامہ ایک ڈرامہ ہی ہے نا، اس میں حقیقت جو اصل تو نہیں ہوتا کچھ بھی، ہاں کچھ زندگی کی عکاسی کی جاتی ہے، یعنی کہ ہماری حقیقت جو حقیقی زندگی ہے اس میں کون سی چیزیں نا رونما ہو رہی ہیں، پیش آ رہی ہیں ہمیں، اور ڈرامے میں صرف دکھائی جاتی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ انسانی اعمال کی نقل قرار دیا ہے کس نے؟ ارسطو نے۔ اب یہ نقابی دراصل اپنی مخصوص معنی میں زندگی کی عکاسی کا نام ہے۔ ڈرامہ خود زندگی نہیں بلکہ انسانی زندگی کو پیش کرنے کا ذریعہ ہے، یعنی کہ زندگی تو ایک ہماری حقیقت ہے نا، اب اس زندگی کے انسانی زندگی کو پیش کر کے دکھانا یہ ڈرامہ ہے۔ اب اس میں خلاصے کے جو اہم نکات ہیں اس میں کون کون سے کردار متحرک ہمیں نظر آتے ہیں؟ ڈاکٹر زیدی کے کمرے کی منظر نگاری ہے، زیدی کو دستک کی آواز سنائی دینا، بیگم کا دستک کو وہم قرار دینا، پھر ہے زیدی کو خود اٹھنے کی کوشش کرنا، بیگم کا آرام کرنے کا مشورہ دینا، زیدی کی تسلی کے لیے بیگم کا دروازے تک جانا، یعنی کہ بار بار وہ ضد کر رہے تھے کہ دروازے پر دستک ہو رہی ہے، لیکن وہ بیگم کہتی ہے یہ دماغی طور پر یہ اپنا دماغی توازن کھو بیٹھے ہیں، تو ان کو نہ کوئی وہم ہو رہا ہے کہ دستک ہو رہی ہے، حالانکہ دستک ہو نہیں رہی، لیکن بیگم وہ اس کی وہم کو دور کرنے کے لیے دروازے تک بھی جاتی ہے۔ اب بیگم کا زیدی سے وہم کی شکایت کرنا، یعنی کہ وہ کہتی ہے کہ تمہیں وہم ہے، تو وہ اس بات کو زیدی کو کہتی بھی ہے کہ تمہیں اس چیز کا وہم ہے کہ کوئی ہے، دروازے پہ کوئی ہے، دستک ہو رہی ہے، حالانکہ میں خود دیکھ آئی ہوں کوئی بھی موجود نہیں ہے دروازے پر۔ اب بیگم کا دستک کو خلاف حقیقت قرار دینا، یعنی کہ حقیقت کے خلاف قرار دینا، بیگم کا ڈاکٹر برہان کا آرام کرنے کا مشورہ یاد دلانا، یعنی کہ جب وہ بیمار ہوتے ہیں تو ڈاکٹر برہان جو زیدی کا علاج کر رہے ہوتے ہیں اور گھر پر آ کے ان کو دیکھ جاتے ہیں، مشورہ دے جاتے ہیں کہ ان کو آرام کی ضرورت ہے، تو وہ یہ بات بار بار اسے یاد دلاتی ہے۔ زیدی کی ڈاکٹر برہان کی تعریف کرنا، ڈاکٹر برہان کی آمد، خراب موسم کے باوجود فرض شناسی، بیگم کا ڈاکٹر برہان کو تفصیل بتانا، وہم پر ڈاکٹر برہان کی رائے، زیدی کا ڈاکٹر برہان کو پرانا واقعہ سنانا۔ اب ڈاکٹر زیدی جو ہے نا ڈاکٹر برہان کو پرانا واقعہ سناتے ہیں جو برہان سے ہی مل رہا ہوتا ہے، جس کو وہ کہہ رہے ہیں نا کہ دستک، وہ ان کی پرانی یادیں ہیں جو ان کے ذہن میں گھر کر گئی ہوتی ہیں، اسی کا ہی انہیں وہم ہوتا ہے۔ پھر ڈاکٹر برہان کا واقعہ میں دلچسپ اضافہ کرنا، زیدی کو آرام کا مشورہ دینا اور پردہ گر جانا، یہ ڈرامائی تشکیل ہے۔ اب یہ پورا ایک ڈرامہ کریٹ کیا ہوا ہے۔ یہاں کردار کتنے ہیں؟ 3 کردار ہیں، اور متحرک کردار کون سے ہمیں دکھائی دے رہے ہیں؟ یہاں جو مین کردار ہے جسے ہم کہتے ہیں کہ اہم کردار، وہ ڈاکٹر زیدی کا ہی ہے، بیگم بس فرضی کردار ہے، یہاں سائڈ کا کردار ہے۔ اب یہاں سبق کے تعارف میں جو اہم نکات ہیں اس کے، صنف ادب ڈرامہ، سٹیج ڈرامہ، تمثیلی ڈرامہ ہے، انسانی ضمیر کی آواز ہے، انسانی ضمیر کی خلش ہے، یعنی کہ ضمیر کے اندر اس کو جو ایک دستک کا وہم ہو رہا ہے بار بار کہ نہ کوئی دروازے پر ہے، لیکن اس کے پیچھے ایک بہت بڑی کہانی ہے۔ یہ اب نفسیات پہ مبنی بھی ایک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ڈرامہ ہے، کہ انسان کی فرض شناسی ماخذ اب یہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ پس پردہ سے۔ بیٹا یہ جو دستک ڈرامہ ہے یہ ڈرامائی تشکیل مرزا ادیب کا دیا گیا ہے، اور اس میں ایک نفسیات کا دکھایا گیا ہے، اور نفسیات اس کی کیا، جب وہ 8 سے 10 سال پہلے، بس بلکہ اس سے بھی زیادہ ہوں گے، تو اس میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ ایک نا بزرگ آتے ہیں ڈاکٹر زیدی کے پاس،
جو کہتے ہیں کہ میرا جو پوتا ہے نا وہ سخت بیمار ہے اور بخار میں تپ رہا ہے. تو ڈاکٹر زیدی تھکے ہارے آتے ہیں اپنے گھر, تو وہ کہتے ہیں نہیں بھائی میں بہت تھکا ہوں, میں نہیں دے سکتا. وہ بار بار نا ان کو یعنی کہ کہتے ہیں کہ آ جائیں میرے پوتے کو, وہ مر جائے گا بخار سے, وہ تپ رہا ہے, کانپ رہا ہے. تو وہ ڈاکٹر زیدی اپنے گھر سے نا ان کو رخصت کر کے اور دروازہ بند کر دیتے ہیں. تو وہ دستک کرتے رہتے ہیں. اب وہ اسی دستک کی آواز انہیں آتی رہتی ہے. یہ ضمیر کی آواز تھی انہیں, انسانی ضمیر کی آواز تھی, جو انسانی ضمیر کی خلش تھی. اب وہ بچہ کون سا ہوتا ہے؟ وہ ڈاکٹر برہان ہوتے ہیں جو ان کا علاج کرنے آتے ہیں. اور یہ ڈاکٹر زیدی کو بعد میں پتہ چلتا ہے جب وہ اپنی یعنی کہ جب وہ ڈاکٹر زیدی ڈاکٹر برہان کو اپنی کہانی سناتے ہیں تو ڈاکٹر برہان اس کہانی میں یہی اضافہ کرتے ہیں, تب جا کے انہیں آرام آتا ہے اور ان کے دماغ کو سکون ملتا ہے. یہ پورا ایک پس منظر میں نے آپ کو بتایا اس ڈرامے کا, دستک کا. باقی جب ہم اسے ڈیٹیل میں پڑھیں گے تو وہ ایک اور کہانی ہوگی.